الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، کچھ دن پہلے یہ چرچا تھا رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، اور آج چرچا ہے رمضان جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان میں کی ہوئی پوری ناقدری کو معاف فرما دے۔ واقعی ہم جیسے نااہلوں نے، ناقدروں نے، ناشکروں نے، خطا کاروں نے، سیاہ کاروں نے، بدکاروں نے اتنے مبارک اور عظیم مہینے کو ایسے گنوا دیا جیسے ہم سال کے 11 مہینے دیگر مہینوں کو گنوا دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولے اور اپنے دماغ پر زور دے کر، کیا میں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے؟ کیا میں نے روزوں کا حق ادا کیا، تراویح کا حق ادا کیا، عبادتیں میں نے کی رمضان کے مہینے میں؟ جس خالق و مالک نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے رمضان جیسا مہینہ دیا تھا، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ حضور کا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ حضور کا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے۔ دوزخ کو اللہ نے ہمارے واسطے پیدا نہیں کیا، لیکن دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ کو کچھ بہانہ چاہیے۔ کہیں لوگ یوں نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف نہیں کرتے، عمل کرنے والے کو بھی جنت میں ڈال رہے ہیں، اعمال نہیں کرنے والے کو بھی جنت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے پاس انصاف نہیں، عدل نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کے زبان پر یہ جملہ نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نہیں چاہتا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کی ساری امت جنت میں جائیں، لیکن جنت میں جانے کے واسطے مجھے تمہیں جنت میں بھیجنے کے لیے مجھے بہانہ چاہیے۔ جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کے اندر کچھ ایسے مقدس اوقات رکھے، ایسے مقدس مقامات رکھے، ایسے مقدس گھڑیاں رکھے۔ اللہ کہنے لگے میرے بندے، ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھا کر تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر کے اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ لے، بس تیری یہ ادا مجھے پسند آ جائے، میں زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر کے جنت دے دوں گا۔ میں تو داتا ہوں، دینے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے دل کے اخلاص والا ایک چھوٹا سا عمل، ایک فاحشہ عورت جس کی زندگی پوری زندگی غلط کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں گزرا کرتی تھی، مسلمان ضرور تھی، لیکن ایک کتے کے بچے کو اس نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر اس کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں ڈال دی۔ کیا کام کیا اس نے؟ جو عورت دوسروں کا بستر بنا کرتی تھی، اپنی عزت کو بیچتی تھی، ہر رات کسی اور کے بغل میں جا کے سوتی تھی، اور ایسی عورت کو صرف ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بہانے کو ڈھونڈ لیا، اور اس عورت کو اللہ پاک نے زندگی بھر کے سارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا میرے رب جیسا کوئی کریم رب ہے جو مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے؟ تاخراتوں میں میرے بندے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تم معافی مانگ لو گے، مجھے مغفرت کے لیے بہانہ چاہیے، کہ قیامت کے دن میرے بندے مجھ سے یہ نہ پوچھے اللہ اس نے معافی بھی نہیں مانگا تھا، نیکی کے کام بھی نہیں کیا تھا، تو نے اس کو جنت میں کیوں ڈالا؟ میں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہوں۔ گناہ چاہے تمہارے پہاڑوں کے برابر ہو، لیکن میری رحمت تو اور میری مغفرت تو اس سے بڑی ہے۔ تمہارے گناہ
میری مغفرت کے سامنے ذروں کے برابر ہے۔ تم چاہے جتنے بھی گناہ کر لو، لیکن معاف کرنے پر اگر میں آ جاؤں تو مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیلۃ القدر اللہ کیوں دیا؟ معافی مانگنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا؟ معافی مانگنے کے لیے۔ سحری کا مقبولیت کا وقت اللہ نے کیوں دیا؟ معافی مانگنے کے لیے۔ افطار کا وقت اللہ نے کیوں دیا؟ معافی مانگنے کے لیے۔ تراویح کی نماز اللہ نے کیوں دی؟ معافی مانگنے کے لیے۔ روزے اللہ نے کیوں رکھوائے؟ معافی مانگنے کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ نے ہم سے کیوں ادا کروایا؟ معافی مانگنے کے لیے۔ صدقہ خیرات کی اللہ نے ترغیب کیوں دی صدقے فطر کی؟ معافی مانگنے کے لیے۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں، آخری 2-4 دن جو بچے، 2-3 دن جو بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا لے کر اللہ سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وقت ہے، یہ 2-3 دن کا وقت ہے، ہم اپنے مالک کو ایسے راضی کر لیں گے، اپنے خالق کو ایسے راضی کر لیں گے۔ ختم قرآن کا عمل ہو گیا، مسجد میں قرآن ختم ہو گئی، اب شیطان چاہے گا اب تجھے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنے دن سے تو یوسفیہ کا پابند ہو کے چلا تھا، اب تو آزاد ہے، چل مارکیٹنگ کریں گے، بازار میں جائیں گے، تراویح کو چھکوائے گا، تراویح کی نماز چلی جائے گی، عبادتوں میں غفلت پیدا کرے گا۔ آخری ایام جو خدا پیمنٹ دینے کے لیے ہمارا پورا حساب فرشتے کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا کاؤنٹ ہو رہا ہے ابھی اور ٹوٹل مارا جا رہا ہے، ہمارا پیمنٹ لکھا جا رہا ہے، ایسے موقع پر شیطان پیمنٹ لینے سے ہمیں محروم کر دے گا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو آج سے ذمہ داری دی ہے، ہر بندے کا حساب ٹوٹل مارنا شروع کرو، اسے کتنا پیمنٹ دینا ہے، کتنی اس نے مزدوری کی ہے، کتنا اس نے محنت کی ہے، اس کا پیمنٹ دینا ہے۔ جیسے کام کرنے والے جو مزدور ہوتے ہیں، وہ جس آفس میں، جس جگہ پر، جس کارخانوں میں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ چھٹی بھی لے رہے ہیں، لیو بھی لے رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کا ٹوٹل مارا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا ٹوٹل مارا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم پیمنٹ لینے کے لیے کیو میں ٹھہرنے کے بجائے اگر غائب ہو جائیں گے تو ہمارا نام پکارا جائے گا پیمنٹ دینے کے لیے، اور ہم دربار گلی کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم بھنڈی بازار میں موجود ہیں اور ہم خریداری کے اندر موجود ہیں، تو سمجھو کہ پیمنٹ ہمیں کہاں سے ملے گا۔ اللہ تہجد کے وقت آ کر کہے گا آ جاؤ میرے بندے، میں تمہیں پیمنٹ دینے کے لیے آیا ہوں، لے لو۔ اللہ سحری کے وقت آ کر کہے گا آ جاؤ میرے بندو، میں تمہیں پیمنٹ دینے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے لے لو۔ افطار کے وقت اللہ آئیں گے، کہیں گے کہ آ جاؤ میرے بندو، میں پیمنٹ دینے کے لیے آیا ہوں، لے لو۔ تراویح کے بعد اللہ آ کر کہیں گے۔ تو اگر ان مقدس مقامات پر اور ان گھڑیوں میں جہاں دعا قبول ہوتی ہے ہم پریزنٹ نہیں رہے، ابسینٹ رہے، تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو منا لینے کی ضرورت ہے۔ مغفرت کی شرطیں قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہیں، 10 شرطیں اس میں بتائی گئی۔ کتنی شرطیں؟ مغفرت کی 10 شرطیں۔ اللہ تعالیٰ ان 10 شرطوں کے ساتھ بندوں کو معاف کرتے ہیں، اور ان شرطوں پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مقدس کے جو آیتیں اور احکام اترتے ہیں اس کے مخاطب مرد ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو، کیونکہ مردوں کے واسطے سے عورتوں کو احکام بتائے جاتے ہیں، اور قرآن کے مخاطب مرد ہیں۔ تو آپ، میرا ارادہ ہے، ہماری عورتوں کا ارادہ ہے، اللہ ڈائریکٹ عورتوں سے بات کرے، ہم بھی اس کی بندیاں ہیں۔ یہ سوال کتنا پیارا تھا، یعنی قرآن میں جو صیغے ہیں، جو استعمال کیے گئے ہیں، اس کے مخاطب مرد ہیں، اور مردوں کے واسطے سے احکام عورتوں کو بتائے جا رہے تھے۔ ہی کا صرف صیغہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں شی کا عورت کے لیے، ایسے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں مردوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ام عمارہ نے قرآن پہ کتنا عبور حاصل کیا ہوگا، اللہ کے رسول سے کہنے لگی میں چاہتی ہوں، ہم عورتیں چاہتی ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو۔ بات پوری نہیں ہوئی تھی جبرائیل آئے اس آیت کو لے کر، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات والذاکرین والذاکرات۔ اب اس کے اندر جتنے 10 شرطوں کو بیان کر دیا گیا توبہ کی اور مغفرت کی، 10 صیغے مردوں کے لیے استعمال ہے، 10 صیغے عورتوں کے لیے استعمال ہے۔ ان المسلمین، مغفرت کی پہلی شرط مسلمان ہونا، مغفرت کی پہلی شرط مسلمان ہونا۔ مسلمین مسلمات، مرد مسلمان ہونا، اور عورتوں کے لیے بھی صیغہ مسلمات کا استعمال کیا گیا، عورتیں بھی مسلمان ہونا۔ مسلم مرد، مسلمات عورت، لاسٹ میں تا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں صرف مسلم کہتے تو دونوں بھی آ جاتے تھے اس میں، لیکن ام عمارہ کی تمنا تھی نہیں، اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے تو اللہ نے کیا کہا؟ مغفرت کی پہلی شرط اسلام، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، یعنی مردوں میں بھی اسلام کا ہونا، عورتوں میں بھی اسلام کا ہونا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اللہ کے احکام اور اراکین کو دل سے اور زبان سے تسلیم کرنا اور ماننا۔ ایمان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 اراکین اسلام کو ظاہری اعتبار سے ماننا۔ اسلام ظاہر سے نظر آتا ہے اور اسلام اعمال سے نظر آتا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان نظر آ رہا ہے، روزہ رکھنے والا مسلمان نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا مسلمان نظر آ رہا ہے، حج کرنے والا مسلمان نظر آ رہا ہے۔ یہ ظاہری اعمال۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ اسلام کا تعلق اعضاء سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ پر پکا یقین کرتا ہے، ایمان والا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ایمان والا ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں پڑ رہا وہ ایمان والا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے، اسلام کو ظاہر نہیں کر رہا، اعمال کے ذریعے سے اسلام کو پیش نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مغفرت کی سب سے پہلی شرط، مغفرت کی پہلی شرط، مغفرت کی کیا ہے؟ پہلی شرط اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ ان المسلمین والمسلمات، آگے کیا فرمایا؟ والمؤمنین والمؤمنات۔ ایمان، مغفرت کی دوسری شرط ایمان۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مومن کہنے کے بعد پھر حضرت ام عمارہ کی رعایت کرتے ہوئے اور عورتوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ مومنات۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر آدمی یقین کرے۔ آدمی کیا کرے؟ یقین کرے، ان کو مانے۔ ان 7 چیزوں کا تذکرہ جو ایمان مفصل میں ہے، یہ جو 7 چیزوں کا تذکرہ ایمان مفصل میں ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار، ان میں سے کسی چیز کا انکار، اس سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو نہیں مانتا، مومن نہیں ہے۔ رسول کو مانتا ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، مومن نہیں ہے۔ فرشتوں کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں ہے، تورات پر نہیں، زبور پر نہیں، انجیل پر نہیں، قرآن پر ایمان ہے، مومن نہیں ہے۔ چاروں کتابوں پر ایمان ضروری، بعث بعد الموت پر ایمان ضروری، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ضروری، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ضروری۔ ان 7 بنیادی چیزوں پر ایمان لانا شرط ہے مغفرت کے شرطوں میں سے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ 7 بنیادی چیزیں۔ تو مغفرت کی شرطوں میں سے دوسری شرط کیا بتائی؟ ارے بولو نا، ایمان۔ پہلی شرط کیا بتائی؟ اسلام۔ دوسری شرط کیا بتائی؟ ایمان۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنا، قناعت کرنا، اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے اس حالت پہ راضی ہونا، اللہ جس پوزیشن میں رکھے اس پوزیشن پر قناعت کرنا۔ قانتین مرد کے لیے کہا اور قانتات عورتوں کے لیے کہا۔ اللہ نے مال دیا ہے تب بھی خوش، اللہ نے غریب رکھا ہے تب بھی خوش، اللہ چٹنی روٹی کھلا رہا ہے تب بھی خوش، اللہ بریانی کھلا رہا ہے تب بھی خوش۔ ناشکری کر رہا ہے، آج جو کی روٹی پہ شکر کرے گا کل وہ خالق و مالک بریانی کھلائے گا۔ اگر بریانی پہ شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑی چیز کھلائے گا، لیکن جاری کی روٹی پہ ناشکری کرے گا کل وہ روٹی والی نعمت بھی اللہ چھین لے گا۔ ہر مسلمان ایک سطح پہ نہیں ہوتا، کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے۔ کسی کے دسترخوان پہ افطار کے لیے 50 آئٹم تھے تو کسی کے دسترخوان پر کھجور اور پانی تھا۔ کسی نے پانی سے افطار کیا ہوگا، کسی نے کھجور سے کیا ہوگا، بعض غریب گھرانوں میں تو نمک سے افطار کیا ہوگا۔ لیکن وہ غریب نمک پر بھی قناعت کر رہا ہے، کھجور پر بھی قناعت کر رہا ہے، پانی پر بھی قناعت کر رہا ہے، اور یہ مالدار 50 آئٹم ہونے کے باوجود بھی ناشکری کر رہا ہے۔ پھر بھی بیوی بول رہی ہے سموسے نہیں لائے تو جی رکھتا بھرے سو ہے، بچے بول رہے ہیں ابا پھرنی سے نہیں لائے تو، 50 نعمتیں ہونے کے باوجود بھی صرف پھرنی نظر نہیں آ رہی ہے، سموسے نظر نہیں آ رہے، ایک قناعت نہیں ہے، ناشکری ہے۔ بھجی ہے، سب کچھ ہے، شربت ہے، روح افزا ہے، رمضان کا بادشاہ روح افزا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر 65 نظر نہیں آ رہا، 95 نظر نہیں آ رہا، تو یہ ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا مغفرت کے شرطوں میں یہ شرط یہ ہے، خالق و مالک جس پوزیشن میں رکھے، جس سطح پر رکھے، جس معیار پہ رکھے اس پر قناعت کرنے والا ہو۔ قانتین والقانتات، قانتین والقانتات، قانتین والقانتات۔ میں یہ شرطیں اس لیے بتا رہا ہوں، ان شرطوں کے ساتھ ہی ہمیں توبہ کرنا ہے 2-3 دن میں۔ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں پہلا چیک کرو، نہیں ہے تو ارادہ کرو ہم اسلام پر مکمل عمل کریں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل عمل کریں گے اسلام پر۔ ہم جیسے تراویح کی نماز میں آتے تھے، فرائض کو ادا کرتے تھے، ہم انشاءاللہ پوری زندگی نماز پڑھیں گے، اسلام کو فالو کریں گے۔ ایمان کمزور ہے، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان کی سطح کمزور ہے تو ہم اپنے ایمان کی سطح کو بلند کریں۔ اور اگر ہمارے اندر قناعت کا جذبہ نہیں ہے، ناشکری کرتے ہیں، اللہ جو کھلا رہا ہے، اچھے کپڑے پہنا رہا ہے، شکر ہے مالک کا، سائیکل والا شکر کرے گا تو بائک ملے گی، بائک والا شکر کرے گا تو کار ملے گی، کار والا شکر کرے گا تو اس سے اچھی کار ملے گی۔ سائیکل والے کو شکر اس بات پر کرنا ہے کہ چلنے والے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے سائیکل تو دیا ہے۔ چلنے والا اس بات پر شکر ادا کرنا ہے اللہ نے چلنے کے لیے پیر تو دیا، بعض لوگ وہ ہی جن کے پیر بھی نہیں ہیں، جس کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اس کو اس بات پہ شکر ادا کرنا ہے خالی اللہ پیر تو نکالا ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ تو دیا ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں اخیر سے لے کر اوپر تک ناشکری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ نعمتیں اس کے پاس ضرور موجود ہیں۔ روٹی کھانے والا شکر ادا کرے، بعض گھروں میں ایسے ہوں گے جن کو روٹی بھی نہیں مل رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قناعت کا جذبہ ہو، اس سے مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مغفرت کی جو چوتھی شرط اس آیت میں جو بتائی گئی وہ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں ایسی بدبو آتی ہے کہ کرامن کاتبین دونوں فرشتے کئی میل تک بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے جن کی بیٹھک ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ کرامن کاتبین اس بدبو سے کئی دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں،
ایک کام کو ثابت کرنے کے لیے 50 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک کام کو مضبوط کرنے کے لیے 50 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اللہ کو بالکل قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں منافق۔ آیت المنافق ثلاث۔ اگر کسی کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ ایمان والا ہے کیا منافق ہے، اس کی علامتیں کتنی ہیں؟ 3۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ مومن کی کہ منافق کی؟ اگر کوئی جھوٹا ہے تو اسے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر نفاق کی علامت ہے، تو مجھے اس نفاق کی علامت سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اگر میں نفاق کی علامت سے توبہ نہیں کروں گا تو میں مومن نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے 3 درجے بنائے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا اور ایک منافقین کا۔ اللہ کے سارے بندے 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہیں، ایمان والے جو جنت میں جائیں گے، کافر جو دوزخ میں جائیں گے، اور منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں، جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں۔ آیت المنافق ثلاث، نفاق کی 3 علامتیں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 علامتیں جس کے پاس ہیں، جھوٹا آدمی، خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، یہ مسلمان ہے کہ منافق ہے؟ تینوں میں سے ایک بھی علامت اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو مسلمان ہے کہ منافق ہے؟ ہاں، منافق۔ تو مغفرت کی 4 شرطوں میں سے ایک شرط کیا بتائی؟ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت۔ سچائی یہ مغفرت کی شرطوں میں سے ہے، ایمان مغفرت کے شرطوں میں سے ہے، اسلام مغفرت کے شرطوں میں سے ہے، قناعت کرنا مغفرت کے شرطوں میں سے ہے، اور سچ بولنا مغفرت کے شرطوں میں سے۔ 5ویں بات، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے۔ صابرین مردوں کے لیے، صابرات عورتوں کے لیے، صبر کرنے والے۔ صبر سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت ملے گی 2 چیزوں سے۔ کتنے چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے جنت ملے گی، صبر سے، شکر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر کرنا، اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ اللہ اگر کچھ حالات لا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ پریشانی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ بیماری آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ تنگی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی روزی روٹی میں مسئلہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے گھر چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی حالات آ رہے ہیں، تو اس موقع پر نبی کی تعلیم کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل کیسے ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا تو گویا جنت کا میٹھا پھل کھا رہا ہے، کڑوا نہیں ہوتا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور شاکر، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا۔ جو نعمت اللہ دیا ہے شکر کا ادا کرو مالک کا، میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نعمت دیا، اگر نہیں دیتا تو میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے نعمت دیا۔ ایک میاں بیوی تھے، شوہر بہت کالا تھا، بیوی بہت گوری تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن بیوی نے موڑ میں آ کر کہنے لگی، اجی ایک بات سنو، تمہیں بھی جنتی میں بھی جنتی، تمہیں بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی نے کہا اتنا بڑا فتویٰ، جنت کا سرٹیفکیٹ؟ ہاں، قرآن میں ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو جنت دیتے ہیں، شکر کرنے والوں کو جنت دیتے ہیں۔
تمہارے کو میرے جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے، جب بھی تم مجھے دیکھتے ہو تو شکر ادا کرو اور شکر کر کے جنت میں جاؤ، اور مجھے تمہارے جیسا کالا شوہر ملا ہے، جب بھی میں تمہیں دیکھوں گی تو صبر کروں گی، اور میں صبر کے راستے سے جنت میں جاؤں گی اور تم شکر کے راستے سے جنت میں۔ میرے چہرے کو دیکھ کے شکر ادا کرو، تمہیں شکر کا والا راستہ ملے گا جنت میں جانے کے لیے۔ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد میں صبر کروں گی اور مجھے صبر والا راستہ ملے گا جنت میں جانے کے لیے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ دونوں جنتی کنفرم، دونوں جنتی کنفرم ہے نا۔ صبر والا راستہ بھی جنت میں لے کر جاتا ہے، شکر والا راستہ بھی جنت میں لے کر جاتا ہے۔ تو مغفرت کی 5 شرطوں میں سے جو شرط آپ کو بتائی گئی، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا ہے؟ والصابرین والصابرین۔ مغفرت کی 6 شرط جو بتائی گئی، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے۔ خشوع و خضوع کا معنی نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، عبادتوں میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع کہتے ہیں کہ نماز کے اندر آدمی کا دل بھی اللہ سے لگا ہوا ہو اور انسان کے اعضاء و جوارے بھی حرکت میں نہ ہو۔ بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے، کھجا رہا ہے، بار بار ٹوپی کاٹ رہا ہے، بار بار یہ کر رہا ہے، یہ خشوع نہیں ہے۔ خشوع جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے، خشوع جس کے اندر ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ تم کو نصیب نہ ہو تو ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مغفرت کی 6 شرط، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، خشوع خضوع والے مرد، خشوع خضوع والی عورتیں، جن کے نمازوں میں خشوع، جن کی عبادتوں میں خشوع، جن کے اعمال میں خشوع، عمل کر رہا ہے اللہ سے ڈر کے، مسجد کو آ رہا ہے اللہ سے ڈر کے، نماز میں کھڑا ہے اللہ کو ڈر کے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگے گا خشوع والی نماز کے لیے، بغیر خشوع والی نماز کے لیے بھی اتنا ہی وقت لگے گا۔ ہاں، صرف آپ کی نماز درست کر لینا ہے، اطمینان سے پڑھ رہے نماز، اعضاء کو حرکت نہیں دے رہے، دل کے اندر کسی کا خیال آنے نہیں دے رہے، اتنی تو محنت کرنا ہے بس۔ لیکن ٹائم تو ٹائم جا رہا ہے، دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر نماز کو آئے ہو، لیکن خشوع والی نماز نہیں ہے، اور نماز میں ٹھہرے ہو اور گلے کی فکر ہے کہ وہاں گلہ برابر لے رہے کہ نہیں لے رہا ہوں۔ CC کیمرہ موبائل کے اندر جلدی سلام پھیرے پر دیکھتا ہے کہ برابر چل رہا ہے کہ نہیں، انہیں کیا میں آنے کے بعد انہیں کام کرنے والا نوکر بیٹھا تو نہیں۔ یہ خناس دماغ کے ساتھ مسجد میں آئے گا تو عبادت میں دل لگے گا؟ چھوڑ دو، کچھ دیر کے لیے دکان کو اللہ کے حوالے کرو۔ تم نماز کے لیے آئے ہو، خدا تمہارا کاروبار ضائع نہیں کرے گا، تم چھوڑ دو۔ اسی ٹینشن اور فکر کے ساتھ نیت باندھو گے، اور گراہک آیا چنگا، گراہک برابر دے رہے کہ نہیں دے رہے، نماز میں سو رہے تو سوچ رہے تو خشوع والی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ نے مغفرت کی شرطوں میں سے جو 6 شرط بتائی، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ 7ویں چیز اللہ نے بتائی، والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ صدقہ اور خیرات میں 2 چیزیں آ گئی، ایک صدقے واجبہ، ایک صدقے نافلہ۔ ایک صدقے واجبہ، ایک صدقے نافلہ۔ صدقے واجبہ میں 2 چیزیں آ گئی، ایک زکوٰۃ اور صدقے فطر۔ اور صدقے نافلہ کے اندر وہ ساری چیز صدقے جو ہم کسی مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، 10 روپے 20 روپے جو ہم دیتے ہیں نا جیب سے نکال کر، وہ صدقہ نفل صدقہ ہے۔ واجب صدقہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالنا، یہ صدقے واجبہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک صدقے فطر ہے جو جان کا صدقہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے بتایا۔
صدقہ فطر ہر بالغ مرد کی طرف سے نصف صاع من ہنتا و صاع من تمر او شعیر، 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو، کھجور یا کشمش۔ قیمت بتایا تو 1120 روپے، 800 روپے، 280 روپے، 75 روپے۔ ان درجات میں سے جتنے چاہے نکالو، جو تمہاری کیٹیگری ہے، جو تمہارا حال ہے، جو تمہاری پوزیشن ہے۔ 75 والے 75 نکال سکتے ہیں تو 75 نکالو، 280 ایک آدمی کا نکالو، یا 800 روپے نکالو، 1120 نکالو۔ یہ صدقے واجبہ ہے۔ صدقے نافلہ کے لیے کوئی مقدار طے، 5 روپے دے دیا مانگنے والے کو، 10 روپے دے دیا، نکال کے اٹھا کے دے دیا۔ اللہ نے کہا مغفرت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقے کا ماحول ہونا چاہیے۔ علماء نے فرمایا ہر آدمی اپنے انکم کا کچھ ایک حصہ ماہانہ یا روزانہ یا وارانہ، اگر مہینے میں پیمنٹ ملتا ہے تو ماہانہ، ڈیلی کا پیمنٹ ملتا ہے تو روزانہ، اگر ہفتے میں پیمنٹ ملتا ہے تو وارانہ، ہفتہ واری، وار بولتے ہیں نا اس کو، اس میں سے کچھ پرسنٹیج نکال کے الگ سے رکھ کے یہ کوئی ضرورت مند آ جائے گا تو میں دے دوں گا۔ خدا کی قسم یہ معمول بنانے والے کی روزی میں اللہ ایسی برکت دیتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ پرسنٹیج طے کریں، اگر کسی مرتبہ زیادہ بزنس ہو گیا اتنا ہی دینا ہے پرسنٹیج۔ اب پرسنٹیج کا مطلب یہ نہیں کہ اب 10% دے دو، 20% دے دو، 1% دے دو، 1%، 100 میں سے 1 روپیہ نہیں دے سکتے۔ 1000 روپے کا غلہ ہوا ہے تو 1000 روپے کے غلے میں کتنا ہوا؟ 10 روپے صدقہ نکالنا مشکل ہے۔ 999 روپے جیب میں رکھ کے آپ ایک ڈبہ رکھو اپنے پاس، اٹھا کے پرسنٹیج آج کتنا غلہ ہوا ہے صبح سے شام تک، اس کا 1% نکال کر ڈال دو ڈبے میں۔ یہ اس نے معمول بنا لیا اپنا۔ ہر بزنس کرنے والا، تجارت کرنے والا اور کوئی پیمنٹ پہ سیلری پہ کام کرتا ہے، مہینے کا پگار آ گیا اس میں سے 100% نکال لیا، باقی پگار استعمال کیا 99% اور 1% نکال کے رکھا۔ اللہ طاقت دیا تو 2% نکالو، اللہ اور طاقت دیا تو 3 نکالو۔ میں بتا رہا ہوں کم سے کم 1% تو نکالو۔ یہ صدقہ نافلہ ہے، اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوتی ہے، تمہارے کاروبار میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 روپیہ لگانے والے کو اللہ 10 روپے دیتے ہیں، 1 روپیہ خیرات کرنے والے کو اللہ 10 روپے دیتے ہیں، 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ واجب صدقہ تو آپ نے نکالا، زکوٰۃ نکالی۔ کچھ لوگ رمضان میں زکوٰۃ ختم کر دیتے ہیں، عقل مندی نہیں ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کرو، آدھی جب زکوٰۃ رمضان میں دے دو، آدھی زکوٰۃ بیلنس رکھو، سال کے 12 مہینے ضرورت مند کو دیتے جاؤ۔ سب اٹھا کے رمضان میں دے دیے، باقی 11 مہینے تک جو ضرورت مند ہیں ان کا کون مدد کرے گا؟ ثواب ضرور ہے رمضان کے اندر، لیکن تمہاری نیت پر، نکالنے پر، تم نے نکال کے حساب کر لیا، تمہیں ثواب مل گیا۔ اب تم رمضان میں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے کام آ جائے، غریبوں کے کام آ جائے سال کے 12 مہینے۔ ہاں صدقہ فطر رمضان میں ختم کرنا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، اس کو بیلنس نہیں رکھنا۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا، اس کا صدقہ فطر واجب ادا نہیں ہوگا، وہ نفل میں جمع ہو جائے گا۔ واجب صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، نفل میں جمع ہوگا۔ ہاں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کی رقم اگر تمہاری 10,000 روپے نکلی ہے، 5,000 تم نے دے دیا، 5,000 تم نے رکھ لیا، اور اگلے مہینے کوئی ضرورت مند آ گیا اس کو 500 روپے دے دیے، اور اس کے بعد کسی بیوہ کے گھر میں 500 کا راشن بھر دیے۔ اگر کسی غریب تمہارے نظر میں ہے، بیوہ غریب، تو کسی دکان والے کو بول دو اس بیوہ کو ہر مہینہ 1,000 روپے کا راشن دے دو، اور وہ بیوہ جا کے دکان سے 1,000 روپے کا راشن لا رہی ہے، اور تم زکوٰۃ کی رقم سے اس کی بل کلیئر کرو۔ آسان ہے نا؟ تمہارے ذریعے سے گھر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ یہ غریب کا گھر تم چلا رہے ہو کہ نہیں چلا رہے ہو؟ اگر امت اپنے زکوٰۃ کے پیسے نکالنا شروع کر دے، خدا کی قسم محلے میں کوئی غریب نہیں ملے گا، علاقے میں کوئی غریب نہیں ملے گا۔ ہر مالدار یہ طے کر لے میں یہ کہ 2 غریبوں کے گھر چلاؤں گا میری زکوٰۃ کی رقم سے، اور دکان والے کو بول دیا اس کو 1,000 روپے کا راشن ہر مہینے دے دینا، اور 1,000 روپے میرے نام پہ لکھ کے رکھنا، اور آپ اپنے جیب سے نہیں دینا ہو، زکوٰۃ کے پیسے دے۔ اب پھر آپ کوئی سوال کریں گے اس میں مالک بنانا نہیں ہوا،
مالک پیسوں کا بنانا ضروری نہیں ہے، مال کا بنانا بھی ضروری ہے۔ جیسا کسی نے کٹ بنا کے دے دیا زکوٰۃ کی رقم سے، اور آپ کی جو رقم میرے پاس آئی تھی الحمدللہ وہ کٹ تقسیم ہو گئے ہیں، وہ کٹ کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے ہیں۔ کٹ بنا کر کسی نے غریب کے گھر تک پہنچایا، وہ غریب کو اس سامان کا مالک بنایا۔ پیسوں کا مالک بناؤ یا سامان کا مالک بناؤ، تو تمہارا صدقے فطر اور زکوٰۃ ادا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آسان طریقہ ہے نا۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ مہینہ مہینہ کچھ اسے پیسے بھیج رہے ہیں، 1000 روپے 2000 روپے زکوٰۃ کی رقم میں مائنس کرتے جائیں۔ آپ کی زکوٰۃ 20,000 روپے نکل رہی ہے، تو اب 2,000 روپے دیں گے تو پورے برس کے اندر اس کی ضرورت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ساتھ اٹھا کے 20,000 دو گے تو انہیں جا کے موبائل لے کے آتا ہے بڑا۔ ایک بھائی کو بولا میں اب تیرا بھائی غریب ہے زکوٰۃ دے کر کے، انہیں جا کو زکوٰۃ دیا، اسے لے رکھ لے کر کو، انہیں عید کے بعد جا کو بڑا موبائل لگوایا۔ 20,000 روپے زکوٰۃ دیا تھا، اس کے پاس سادہ موبائل تھا، اچھا تھا، انہیں اسکرین والا اتنا بڑا موبائل لایا، اچھا کرا دے کر تو پیسے دیا صبر کو۔ اب انہیں جتنے گناہ کرنے لگے، انہیں تو شرک کو ہاتھ لگا لیا، میں زکوٰۃ کے پیسے ثواب کمانے کو دیا تھا، انہیں یوٹیوب بھی دیکھنے والا اور انہیں ابھی سب کچھ فیس بک واٹس ایپ سب چلانے والا ہے۔ اس میں پہلے سادے موبائل میں یوٹیوب تھا۔ ایسے لوگوں کو اس کے لیے ڈائریکٹ پیسے آنے سے آدمی خراب ہو جاتا ہے نیت، زیادہ بڑی اماؤنٹ ملنے سے۔ ایسی دے دو، اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور حدیث میں یہ بھی بات ہے، زکوٰۃ دینے والا سامنے والے کو اتنی زکوٰۃ دے دے کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے، اس کو غنی کر دو، اس کو کیا کرو؟ غنی کرو۔ وہ زکوٰۃ لینے والا ہی نہ رہے، اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بنے۔ یہ دونوں چیزیں ہی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہاں والمتصدقین والمتصدقات، کتنی شرطیں ہوگی؟ 7۔ مغفرت کی شرطوں میں سے 8ویں شرط والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورت۔ روزہ رکھنے والے مرد ہیں، رمضان پورا روزہ رکھے ہیں اور مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس شرط پائی گی۔ پورا مہینہ روزہ رکھے ہیں، مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آخری دنوں میں اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں ہے اور بھوکا پیاسا اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو رکھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواتا ہوں، لیکن روزے کا بدلہ میں اجزا بھی، میں اپنے آپ کو پیش کر، میں ہی دیتا ہوں نہیں، اجزا بھی یعنی میں اپنی ذات کو خود پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں روزے دار کو بدلہ میں ایسا دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ تو مجھے ہی لے لے۔ کسے لے لے؟ اجزا بھی، مجھے لے لے، مجھے۔ اور اللہ جس کو اپنے آپ کو پیش کر دے اور جسے اللہ مل گیا، اسے کیا؟ ہاں، اللہ کی نعمتوں کو لینا کمال کی بات ہے کہ اللہ کو لینا کمال کی بات ہے؟ ایک بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں، ایک بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، دیکھنے کو کالی ضرور تھی لیکن بادشاہ کی دل کی دھڑکن تھی۔ دوسری بیویاں جو خوبصورت تھی ان کو جلن ہونے لگی، ہم اتنی خوبصورت رہ کر ہمارے شوہر ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اس کالی کلوٹی سے زیادہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے شکایت پہنچی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، امتحان لینا ہے سب کا۔ بادشاہ نے کہا خزانہ کھول دو میرا، اور میرے خزانے میں ہیرے جواہرات موتیاں جو کچھ ہے سب لا کے سامنے رکھ دو اور پھیلا کے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی، سارا سامان پھیلا کے رکھا گیا۔ بادشاہ کے آزو بازو میں اس کی بیویاں تھیں پوری۔ بادشاہ نے کہا آج میں بہت خوش ہوں، موڈ میں ہوں، آج میں میری بیویوں کو بڑا انعام دینا چاہتا ہوں، میری بیویوں کو بڑا انعام دینا چاہتا ہوں۔ سب چوکنا کیا ہو گئے، کیا بولتے ہیں، اٹینشن، ایک دم تیار۔ بادشاہ نے کہا یہ پورے ہیرے جواہرات سامان میں سے جو عورت جس چیز پہ ہاتھ رکھے گی وہ اس کی ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ اس کی ہے۔ اتنا سننا تھا، سب ریس دوڑ لگائی، یہ بھی ہاتھ وہ بھی ہاتھ، اے میرا ہے وہ میرا، اتنے بڑے ہاتھا کر کو پورا یہ میرا ہے، ادھر والی یہ میرا ہے۔ پورے خزانے پہ قبضہ بیویوں نے۔ جو کالی کلوٹی تھی چپ پھیری وہاں سے، وہ سب سامان لینے والے دیکھ رہے ہیں کتنی پاگل ہے، ہمارے شوہر موڈ میں تھے، ہمنا سب ملا، انہیں دیوانی دسا پھیری وہاں سے۔ اور ایسی بیوقوف عورت سے بادشاہ محبت کر رہا ہے ہمارا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کیوں نہیں گئی؟ اس نے پھر بادشاہ سے کہا تمہارا وعدہ پکا ہے کہ جس پر ہاتھ رکھو گے وہ اس کا ہے؟
بادشاہ نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں. اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. کس پہ ہاتھ رکھا؟ سر پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ نے دوسری بیویوں سے کہا تمہیں مال سے محبت ہے، میری اس بیوی کو مجھ سے محبت ہے، میری اس بیوی کو مجھ سے محبت ہے. اور جس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، جسے بادشاہ مل گیا، سارا خزانہ اس بیوی کے قدموں میں آ کے پڑ گیا. اللہ قرآن میں فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے اجزا بھی، روزے دار کو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ تو مجھے لے لے. کیا لے لے؟ مجھے لے لے. جسے خدا مل گیا اس کے سارے مسئلے ہیں. مغفرت کی 9ویں شرط پاک دامنی، والحافظین والحافظات. سیکس، غلط چیزیں، بد نظری، زناکاری، میسیجز، کال، یہ ساری چیزیں عزت کو بیچنے والی چیزیں. حافظین، حافظات، اپنے آپ کو اپنی گندی خواہشات سے دور رکھنے والے. پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں. پاکیزہ مرد، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں گناہوں سے بالکل پاک. یوسف کے پیچھے ایک زلیخا، ہمارے ان جوانوں کے پیچھے گلی گلی میں زلیخا. ایسا اونٹا کو دیکھے تو زلیخا، ادھر دیکھے تو زلیخا، پیچھے دیکھے تو زلیخا، موبائل کھولے تو زلیخا. یوٹیوب میں گئے تو زلیخا، گوگل میں گئے تو پہلے زلیخا، بعد میں گوگل کرے جو سرچ کرنا ہے وہ زلیخا زلیخا زلیخا، ہر جگہ پہ زلیخا. تو ایسے موقع پر پاکیزہ بننا کتنی بڑی مجاہدے کی بات ہے، جوانوں کے لیے خاص طور سے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ مغفرت کے شرطوں میں سے ہے، کیونکہ بد نظری کا ایک گناہ 40 دن کی عبادت کی لذت کو ختم کرتا ہے. ایک مرتبہ بد نظری کرنے سے 40 دن کی نورانیت ختم ہوتی ہے. دن میں 10 مرتبہ کرے دو، وہ حساب کرو نا. بد نظری، بد نظری، جگہ جگہ پہ بد نظری، موبائل سے بد نظری، باتوں سے بد نظری، غلط حرکتیں، منگیتر سے بات، منگنی ہونے کے بعد لڑکی سے بات. ارے قبول کیا بولنے سے پہلے تیری نکاح میں نہیں آئی، اب تیری منگنی ہوئی تو کیا ہوا، وہ تیرے لیے نامحرم ہے. رشتے کی بات ہوئی ہے، منگنی کا معنی سگائی، رشتہ کنیکٹ ہوا ہے لیکن میٹر شروع نہیں ہوا. آ کے لائٹ فٹنگ کر کے گیا ہے، ابھی اسی میٹر سے کنیکشن نہیں دیا گیا. تمہارے گھر میں ٹیوب لگے ہیں، لائٹ لگے ہیں، فین لگے ہیں، لیکن میٹر کا کنیکشن نہیں دیا گیا. تو وہ سارے کے سارے صرف سامان ہیں لیکن کنیکشن ابھی دیا گیا نہیں ہے. قاضی کے پاس بیٹھ کے 2 گواہوں کی موجودگی میں قبول کیا جب بولتا ہے میٹر بیٹھ جاتا ہے. کیا بیٹا؟ جب میٹر بیٹھا تو کرنٹ سپلائی شروع. بات کر کیا بھی کر، اب وہ تیری جنت ہے. اسے دیکھے گا تو حج عمرے کا ثواب، مسکرا کر دیکھیں گے تو عمرے کا ثواب. اب بھی دیکھا تو منگیتر سے کچھ نہیں، کسی سے بات کرنا حرام اور ناجائز. اللہ نے مغفرت کی شرطوں میں سے 9ویں شرط، میں صرف ایک آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے اتنا وقت لیا آپ کا. والمتصدق او کیا ہے، والحافظین لفروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، فروج کہتے ہیں شرمگاہ کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور گناہ جو ہوتا ہے وہ شرمگاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آدمی کے دل میں بے چینی آتی ہے اور آدمی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کے دل کا قصور ہے، اس کی شرمگاہ کا قصور ہے. اللہ نے کہا کہ ایک مغفرت کی شرطوں میں سے آخری بات، میری بات ختم. والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. ذکر اللہ ان کے زبان پہ ہو، ہر وقت اللہ کا استحضار ہو. کام کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، اللہ کا ڈر ہے، سبحان اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور صرف زبان سے کرنا ذکر کافی نہیں ہے. آدمی امانت داری کے ساتھ بیچ رہا ہے، وہ بھی ذکر ہے. آدمی بیچنے کے اندر حلال پاکیزہ اوریجنل چیز بیچ رہا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں بیچ رہا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے کر کو تو بیچ رہا ہے نا. اللہ کے ڈر کا نام ذکر ہے. اوریجنل چیز بیچ رہا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں بیچ رہا، اور سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہا، کسٹمر کو دھوکہ نہیں دے رہا. بزنس میں ہے، دکان میں ہے، لیکن امانت داری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ذاکر ہے. ذاکر
ان 10 شرطوں کے ساتھ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں 10 شرطیں مغفرت کے لیے بتائی گئی ہیں۔ تو آپ کے سامنے 2-3 راتیں ہیں، آج 27 رات تو ہو گئی، 28، 29، 30، امید ہے کہ 30 کا چاند ہوگا، منگل کی عید کے امکانات ہیں۔ تو یہ 3 راتیں آپ کو جو ملی ہیں اور ابھی 3 تراویح ہم کو پڑھنے کا جو موقع ملنے جا رہا ہے، اللہ سے خوب رو رو دھو کر سحری اور افطار کے موقع پر اللہ سے دعا کرو۔ اور یہ جو چیزیں آپ کے ذہنوں میں آ گئی، 10 چیزوں میں سے جو چیز میں کمی ہے آپ کے اندر، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر مسلمان پکے نہیں تو مسلمان بن جاؤ، ایمان کامل نہیں تو کامل ایمان والے بن جاؤ، بقیہ شرائط پر نظر ڈال کر اللہ سے توبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ کو اور میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان مغفرت کے شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔